بہت ساری باتیں دیکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے قریب جو چیزیں ظاہر ہوں گی، جو اعمال ظاہر ہوں گے، جو کارنامے لوگ انجام دیں گے، جو فتنے اور فساد مچیں گے، جو برائی کا عالم ہوگا، یا جو ماحول کی اور موسم کی تبدیلیوں کے تعلق سے باتیں آئی، فتنے اور شر کے تعلق سے باتیں آئی، اور بہت ساری باتیں بہرحال میں نے ایک کے بعد ایک پیدر پہ آپ کے سامنے رکھی تھی چھوٹی علامتوں میں، اور کم و بیش پچھلی مرتبہ ہم نے کم و بیش 30 سے 35 کے قریب جو ہے چھوٹی علامتیں میں نے آپ کے سامنے بہر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس دوسری کڑی میں اس کے آگے کی چند علامتیں ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے پھر ایک بار وہی وضاحت کو دہرا دیتا ہوں۔ علامت قیامت جو ہوتی ہے یہ ایک طرح سے نشانیاں ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ورنہ ہوتا یوں ہے کہ بہت سے لوگ علامت قیامت کو صرف برا سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی بھی علامت ان کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً اس چیز کی طرف، اس کام کی طرف لپک پڑتے ہیں اور اس شخص پہ الزام لگا دیتے ہیں، ہاں دیکھو یہ تم ہی اس کے اندر فٹ ہو رہے ہو، یہ تو تمہارے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نہیں، قیامت کی علامتیں اور اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، دونوں قسم کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خراب ہے، یہ بری ہے، یہ گناہ ہے، اگر وہ قیامت کی نشانی آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا کرنا گناہ ہوا۔ اور ایسی کوئی بات آ رہی ہے جو قرآن حدیث میں صحیح ہے لیکن قیامت سے پہلے وہ زیادہ ہو جائیں گی، قیامت سے پہلے وہ بڑھ جائیں گی، قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا، تو اس کا مطلب یہ وہ عمل گناہ کا باعث نہیں ہے لیکن قیامت سے پہلے ہو جائیں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے پچھلی بار دیکھا قیامت سے پہلے قتل و غارت گری عام ہو جائیں گی، اور ہم جانتے ہیں قتل کرنا، قتل و غارت گری کرنا شریعتاً یہ ایک برا فعل ہے، ایک حرام چیز ہے، بہت سخت گناہ ہے، ایک انسان کی جان لینا تمام انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، تو یہ غلط چیز ہوئی۔ لیکن قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائیں گی۔ مال و دولت ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح اور غلط دونوں ہوتا ہے، تو مال کوئی قیامت کی جو ہے بری علامت میں سے نہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے تو اونچی عمارتیں قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، لیکن اونچی عمارتیں بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کم جگہ میں اونچی عمارت کی بنیاد پر انسانیت زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، تو سہولت ہے انسانیت کے لیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو بہرحال علامت قیامت اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے، تو ہر چیز کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ علامت قیامت مطلب یہ بری ہی ہوں گی۔ تو آئیے اس دوسری کڑی میں کچھ اگلی نشانیاں، آگے کی وضاحتیں کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت میں سے بیان کی ہے، اور علامت صغریٰ چھوٹی علامت میں سے بیان کی ہے۔ انہی چھوٹی علامت میں کئی علامتوں کے علاوہ ان علامتوں کا بھی تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا کہ قیامت سے پہلے رومیوں کی کثرت ہوں گی اور عربوں کی قلت ہوں گی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روم، اور روم سے مراد یاد رکھیے جب بھی حدیث میں تذکرہ آتا ہے تو روم سے مراد یوروپ ہوتا ہے، اور یوروپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ، پھر چاہے وہ یوروپ میں بستے ہو یا پھر امریکہ میں بستے ہو یا دنیا میں کہیں اور بستے ہو، اگر وہی لوگ ہیں تو یہ رومی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے رومیوں کی کثرت ہوں گی اور عربوں کی قلت ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو اس وقت عیسائیوں کی کثرت ہوں گی۔ یہ روایت کے تعلق سے واقعہ یوں آتا ہے کہ جو ہے ایک صحابی رسول نے ایک مرتبہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بیان کیا اور کہا کہ قیامت سے پہلے رومیوں جو ہے عیسائیوں کی کثرت ہوں گی، مطلب رومیوں کی کثرت ہوں گی یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کثرت ہو جائیں گی۔ جب یہ بات عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صحابی نے کہی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا خیال کیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ صحابی نے صرف یہ کہا کہ عیسائی جو ہے تعداد میں بڑھ جائیں گے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خیال کیجیے آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا آپ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ اس طرح سے بات کہہ رہے ہیں؟ تو پھر وہ صحابی نے آگے فرمایا اور کہا خیال کیجیے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مطلب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عربوں کی قلت ہوں گی اور عیسائیوں کی کثرت ہوں گی تو میں دل سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ برحق بات ہے، پھر تو یہ درست ہے۔ دیکھیے صحابہ کا کیسا موقوف تھا اور کیسا مزاج تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ثابت شدہ آ جائے پھر اس کے آگے ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے، پھر اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ برحق ہے۔ اور اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اور کہا کہ اگر تم یہ بات جو کہہ رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کے اندر 4 خصوصیتیں، 4 خصلتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین بیورا
ایک بہترین انالیسس اپنا پیش کیا. اگر اس انالیسس کو آج ہم سمجھ پائے تو بہت زیادہ ہم جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ چیزوں میں جو ہم آج کوتاہیاں برت رہے ہیں ان فیلڈز کو، ان باتوں میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، اور یہ وہی باتیں جو اسلام نے سکھائی، لیکن افسوس ہم بھول گئے ہو اور عیسائیوں نے اس چیز کو لے لیا. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بجا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ 4 خوبیوں کی وجہ سے شاید عیسائی اربوں سے زیادہ ہو جائے تعداد میں. اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انالیسس جس کو کہیں گے، کسی چیز کا تجربہ جو کہیں گے، یہ کوئی معمولی تجربہ نہیں تھا. آپ دور جہالت میں بھی قریش کے سفیر تھے، انٹرنیشنل ڈپلومیٹ اور بیوروکریٹ تھے. آپ تمام قریش کے بیرون ملک معاملات کو سنبھالتے، بڑے بڑے شاہانوں سے آپ کی پہچان تھی، آپ کے تعلقات تھے، اور بہت عاقل، بہت سمجھدار، بہت دانا، بہت ہوشیار تھے، دنیا کے معاملات جانتے تھے. ٹھیک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی. اور جب یہ اسلام لائے تو کہا، میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ اتنا عقل مند آدمی اسلام سے دور کیسا رہا آج تک. مطلب تم اتنے ہوشیار ہو عمر، اتنے دن اتنے ہوشیار، اتنے دانا ہو، اور تم اسلام سے دور کیسے رہے؟ تو کہا اللہ کے رسول بس ہو گیا ہو. ٹھیک، اور جب یہ ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ یہ اکیلے ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے، جب اور ایک اور صحابی 3 تھے یہ. تو جب یہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جو ہے سب سے قیمتی خزانے ہمارے سامنے لا کر ڈال دی، سب سے بہترین لوگ مکہ کے آج ہمارے پاس آ گئے. تو یہ وہ شخصیت ہے. یہ کہتے کہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں جس وجہ سے عرب کم ہو جائیں گے اور عیسائی زیادہ ہو جائیں گے، اور فرماتے ہیں ان میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. فرمایا پہلا، یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد نہایت سرت کی حالت میں اپنی حالت کو درست کرتے ہیں. ان لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ عربوں سے زیادہ ہو جائے، کہ اگر یہ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں تو بھاگنے کے بعد بہت خاموشی سے، ٹھنڈے انداز سے یہ اپنے آپ کو پھر تیار کر لیتے ہیں دوسری جنگ کے لیے. بہت سرت کہتے ہیں ٹھنڈک کو، خاموشی سے کسی کام کرنے. تو کہا ان کی خصوصیت یہ ہے پہلی، کہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں تو جنگ سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، پھر یہ جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اگلی جنگ کے لیے پھر تیاری کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پہلی خصوصیت جو ہے عربوں کے مقابلے میں ان کی اچھی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یہاں وزنی پڑ جائے. تو کہا پہلی چیز یہ کہ یہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں، پیٹ دکھاتے ہیں، تو خاموشی سے اپنے آپ کو پھر اگلی جنگ کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور اپنی حالت کو سدھار لیتے ہیں. دوسری فرماتے ہیں یہ لوگ مسکین، ضعیف، فقیروں کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں. یہ لوگ مسکین، فقیر اور ضعیف کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں. اور مسکین سے مراد وہ شخص جو مانگتا نہیں ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے. فقیر سے مراد وہ شخص جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتا ہے. اور ضعیف سے مراد اپنے سماج کے کمزور طبقات کا خیال رکھتے ہیں، جس میں بوڑھے، یتیم، لاوارث، بچے، عورتیں، بیوائیں، مسکین، اس کے ساتھ جو ہے بیمار، سمجھے، تنگ دست. ضعیف عربی میں کہتے ہیں کمزور کو. یہ الگ بات ہے، اردو زبان میں ضعیف کا مطلب بوڑھا ہوتا ہے، چونکہ بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں ضعیف کہتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو کمزور ہو، جسمانی کمزوری رکھتے ہو، مالی کمزوری رکھتے ہو. تو کہاں دوسری خصوصیت یہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے آگے بڑھ جائے، یہ سوشل کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انسانیت کے، اور ضعیف، مسکین، فقیروں کی بہترین یہ مدد کرتے ہیں. کتنا بہترین خاکہ آپ نے کھینچا. آج اب انداز لگائیے ہمارے صورتحال اور عیسائیوں کی صورتحال. آج ہمارے پاس ضعیفوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، مسافروں کی مدد، کمزوروں کی مدد کے لیے کوئی سسٹم ہے؟ اسلام کے پاس ہے. میں بھی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمان اور عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اسلام سے کمپیئر مت کیجیے، ٹھیک، اسلام سے موازنہ مت کیجیے. میں ایک قومیت کی بات کر رہا ہوں، ایک قوم اور دوسری قوم کی بات کر رہا ہوں. کوئی نظم ہے، اسلام کے پاس زکوٰۃ کا نظم ہے، اسلام کے پاس تمام چیزوں کا نظم ہے، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن کیا ہمارے پاس کوئی نظم ہے آج؟ ہوتا تو حال تو یہ کہ ہمارا ضعیف ان کے آرگنائزیشن سے بینیفٹس اٹھا رہا ہے نا. حالات یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے محلے کا ایک ضعیف انسان، سمجھ لیجیے معذور ہے، پیر ہاتھ نہیں ہے، وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کوئی غریب اور خلاش قوم نہیں الحمدللہ، ٹھیک، لیکن اس کے پاس ایک ویل چیئر ہوتی ہے جو وہ اپنے پیسوں سے خرید نہ پاتا ہے. اور ویل چیئر پہ کسی ایسی تنظیم کا نام ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم کو ابھی شرم تو نہیں آتی ہے، لیکن یقیناً جو باغیرت انسان ہوتا ہے اس کو شرم آتی ہے کہ میرے سماج کا ضعیف اور مدد کوئی اور کرتا ہے اس کی. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی حدیث میں یوں وضاحت کی اور کہا تمہیں تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. کہا یہ ضعیفوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں، مانگنے والوں کی مدد کرتے ہیں.
اور آج دیکھیے ہم سوشل کاز میں کہاں تک یہ قوم جا پہنچی ہے. اور آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمارے علاقوں میں جہاں غریب ایک بڑی بستی ہے وہاں ایک سوشل کاز کے لیے چھوٹا سا پولی کلینک بھی نہیں ہے. پولی کلینک سمجھتے ہیں؟ بیمار ہو جائے تو جا کر بھرم پٹی کرنے کا بھی کوئی ادارہ نہیں ہے. اور یہاں تو انہوں نے یہ حل کر دیا کہ قوموں کے لیے راستے بنا دیے, اسکول بنا دیے, کالج بنا دیے, اسپتال بنا دیے. کیا ضرورت ہے آپ کو, ہم مدد کے لیے آپ کے تیار ہیں. ارے آپ کے علاقوں میں صرف زلزلہ, طوفان, مصیبت, کوئی چیز تو ہونے دیجئے, سب سے پہلے یہ پہنچ جاتے آپ کی مدد کے لیے, ہے نا. مسکینوں کی مدد, کمزور اور ضعیفوں کی مدد, فقیروں کی مدد. تو کہا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے. تیسرا فرماتے اور کہتے ہیں یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے بلکہ تحمل اور بردباری سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں. ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی ہنگامی حالت میں, کسی فتنے کی حالت میں جذبات سے کام نہیں لیتے ہیں بلکہ معاملے کو بہت ٹھنڈے ذہن سے اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہیں. اور یہ بات تو بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہمارا احتجاج جو ایک آزاد ملک میں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری انڈیا, ایک آزاد ہندوستانی جمہوریت میں اپنے حق ماننے کا, منوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کبھی ہمارے جلوس کو دیکھ لیجئے اور کبھی ان کے جلوس کو دیکھ لیجئے, کبھی ہمارے جذبات کو دیکھ لیجئے, کبھی ان کے جذبات کو دیکھ لیجئے. اندازہ لگائیے نا آپ, کبھی اس کو کبھی سوچئے. تو کہا یہ قوم جذباتی نہیں ہوتی. اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے تو بہت سمجھداری سے, بہت حلم کے ساتھ, بہت بہترین انداز سے اس کا جائزہ لیتے ہیں پہلے, اور جائزہ لینے کے بعد کارروائی کرتے ہیں, ہے نا. اس بات کی ہم سب گواہی دیں گے کہ آج ہم ایک بڑی امت ہونے کے باوجود بھی ایک جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایک آرگنائزڈ امت نہیں ہے. ہم صرف جذبات کا معاملہ ہے, آیا طوفان, کڑکی بجلیاں, ہوئی بارش, بہا نالا, بہت بڑی ندی بہی, لیکن اگلے دن آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا, اس لیے کہ وہ تو کل طوفان تھا تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن عیسائیت یا دوسری قوموں کا معاملہ یہ کہ ایک بہتی نہر ہے جس کے پاس آپ جب بھی آئیے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ تو اچانک آنے والا طوفان اور بارش بہت زیادہ بھی ہو تو بہ کر چلے جاتی, فائدہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک چھوٹا سا جھرنا جو مسلسل بہتا رہتا ہے, انسانی سے زیادہ فائدہ اٹھاتی. سوچ سمجھ کرتے, سوچ بچار کے ساتھ پھر کام کرتے ہیں, وہ جذباتی نہیں ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے تیسری ان کی خصوصیت اس وجہ سے جو ہے ایسا ہو جائے. اور چوتھا فرماتے ہیں, چوتھی اور نہایت عمدہ خوبی یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے لوگ ہیں. یہ بادشاہ اگر ظالم ہو جائے, حکومت اگر ظالم ہو تو یہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے, ہے نا. یہ چار خصوصیت بتائی, ہو سکتا ہے یہ خصوصیت وجہ بنے کہ یہ عربوں سے زیادہ ہو جائے. تو قیامت سے پہلے ایک چھوٹی علامت یہ ہے عربوں کی قلت اور رومیوں کی کثرت ہو جائیں گے. اسی طرح قیامت کی ایک علامت جو حدیث میں آتا ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ یہ ہے, اور آپ نے فرمایا ایسی بارش جس سے مٹی اور پتھر کے گھر نہ بچ سکیں گے. مطلب قیامت سے پہلے ایسی بارش ہوگی جس بارش کے اندر مٹی اور پتھر سے بنے جو ہے گھر اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے, مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آسمان سے ایسی بارش نازل نہ ہو جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے, البتہ بالو سے بنے ہوئے خیمے اس بارش سے بچ جائیں گے. بالوں سے بنے ہوئے خیمے اس بارش سے بچ جائیں گے. مطلب قیامت سے پہلے ایسی بارش ہوگی جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہیں سکیں گے. ہاں, جو خیمے ہوتے ہیں نا, جو جانوروں کی چمڑی سے بنتے ہیں, اس کی جلد سے بنتے ہیں, جو بالوں سے بنتے ہیں, وہ بچ جائیں گے, ٹینٹس جس کو بولیں گے. لیکن عمارتیں بچیں گے نہیں اس بارش سے. واللہ عالم یہ بارش کیا ہوں گی, یہ بارش ایسی کیوں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ مٹی اور پتھر تو برداشت نہیں کر پائیں گے, لیکن خیمے ہو جائے یا لیدر جس کو بولیں گے یا بالوں سے بنی ہوئی چیزیں بچ جائیں گی. لیکن یہ ہو سکتا ہے زمین کی سطح اتنی نازک اور نرم ہو جائے کثرت بارش سے کہ عمارتیں ڈھہ جائیں گی, لیکن ٹینٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈھہ نہیں سکتے آسانی سے, چونکہ بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, یا واللہ عالم بہرحال. لیکن ایک ایسی بارش ہوگی قیامت سے پہلے, یہ بارش کا ایک سلسلہ ہوگا جس میں پتھر اور مٹی کے گھر نہیں بچ سکیں گے. ہاں, بالوں سے بنے ہوئے خیمے, ٹینٹس جو ہوتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں اس سے. ٹھیک, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بیان کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں موٹاپے کی کثرت ہو جائیں گی. قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور آپ نے حدیث میں فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا, کہا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے, پھر ان لوگوں کا دور عمدہ ہوگا جو میرے بعد آئیں گے, اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے, پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب نہ کیے جائیں بغیر بھی گواہی دیا کریں گے. مطلب آپ سے گواہی نہیں مانگی جائیں گی, پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے گواہی دینے کے لیے, میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ٹھیک, تو گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے, بغیر انہیں دعوت دیے کہ وہ گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ خیانت کریں گے اور ان پر جو ہے اعتماد نہیں کیا جائے گا, وہ جھوٹے ہوں گے, جھوٹے گواہ. اور آج ہم سب جانتے ہیں جھوٹی گواہی دینے کا تو یہ حال ہے کہ آپ کسی کورٹ کچہری کے باہر چلے جائیں
اور کہے کہ بھائی کچھ گواہ چاہیے مجھے، کوئی بھی کیس ہو، آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے کہ میں گواہی دوں گا، بھائی کون سا کیس ہے اس کے اعتبار سے گواہی کے چارجز ڈفرنٹ ہوں گے. اور کبھی تو یہ حال ہے کہ آپ صرف چلے جائیے، بھائی کیا معاملہ ہے میں کر دیتا ہوں، کیا معاملہ ہے میں گواہی دینے کو تیار ہوں، بغیر مانگے گواہی دی جائیں گی، جھوٹی گواہی ہوں گی وہ. ٹھیک. پھر آگے فرماتے ہیں وہ نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک. تو اس حدیث میں جو باتیں آ رہی ہے، بغیر مانگے لوگ گواہی دیں گے اور موٹاپے کا عام ہونا، لوگ موٹے ہو جائیں گے. اس سے جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے چونکہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی قیامت سے پہلے، اور ظاہر سی بات ہے انسان موٹا تبھی ہوتا ہے جب مال و دولت کی فراوانی ہو، کھانے پینے کی فراوانی ہو. یقیناً ہر بار موٹاپے کا تعلق غرض کھانے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اکثر اس کا تعلق کھانے پینے، اطمینان، ذہنی سکون سے ہوتا ہے کہ انسان ذہنی سکون میں آ جائے، اطمینان میں آ جائے، فکریں کم ہو، کھانے پینے کو اچھی غذائیت ہو تو صحت بڑھ جاتی ہے. ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ نکاح کے بعد صحت مند ہو جاتے ہیں، نکاح سے پہلے دبلے پتلے ہوتے ہیں، ہے نا. ہوتا ہے نا، کیوں کہ سکون اطمینان میں ہو گئے، نفسیاتی خواہشات پوری ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے صحت اچھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی تجارتیں اچھی چلتی ہے تو وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے تجارتوں سے وہ فکر کچھ نہیں ہے تو پھر سوچنا نہیں ہے تو بہرحال صحت اچھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ مال و دولت کی فراوانی دیتا ہے تو کھاتے پیتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتا ہے نا. تو موٹاپے کی کثرت سے علماء لکھتے ہیں پہلی تو یہ بات کہ مال دولت کی فراوانی ہوگی تو لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے. دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ کام اتنا کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کام کرنا نہیں پڑے گا تو آدمی موٹا ہو جائے گا. اور آج کل سہولتیں کتنی ہیں، ایک زمانہ تھا لوگ جھاڑو دیتے تھے اور مسالہ پیستے تھے اور آٹا پیسا جاتا تھا اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، اندازہ لگائی نا. آج کیا معاملہ ہے، چیزیں سب تیار ملی ہوئی ہے، گھر میں لانا ہے اور ملانا بھی نہیں ہے، آٹا مشین گون دیتی ہے، مکسر مسالہ پیس دیتا ہے اور فلاں چیز فلاں کر دیتی ہے، ڈش واشر کے اندر برتن دھل جاتے ہیں اور واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھل کر نکل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑے دن میں انسان، اور ویسا ہوتا بھی ہے، انسان کھڑے ہو جائے مشین اس کو بھی نہلا کر باہر نکال دے، اس کا معاملہ ہوگا. تو کتنی آسان زندگی ہو جائیں گی نا، اس کو کچھ کرنا ہی نہیں. ویسے کار واشرز بھی ہوتے ہیں، انسان کو بھی دھونے والی مشینیں ہیں، لیکن وہ ابھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے کہ مکمل دھو سکے، لیکن ہوتی ہے. آپ اندر جائیے، کھڑے ہو جائیے، وہ مختلف جگہ خود شاور اوپر نیچے ہلتا ہے، آپ کو صرف ملنا ہے اور معاملہ ختم ہے نا. تو مطلب مشینیں عام ہو جائیں گی جس سے کام کم ہو جائیں گا اور انسان سکون میں آ جائیں گا، سکون میں آ جائیں گا تو موٹا ہو جائیں گا. ٹھیک ہے. یا پھر ایک قول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ بے فکر ہو جائیں گے تمام چیزوں سے، کوئی فکریں نہیں ہوں گی ان کو، اور جو ہے بیماری کی شکل میں موٹاپا ان میں آ جائے. ٹھیک. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے، لیکن تمام معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. تو فرمایا کہ جھوٹی گواہی، بغیر طلب کی گواہی، اور صحت، موٹاپا، بہرحال لفظ حدیث میں صحت کا لفظ نہیں، موٹاپا عام ہو جائیں گا، اوبیسٹی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، عام ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان سے بارش تو ہوں گی لیکن پیداوار نہیں ہوں گی، ہے نا. اور یہ زمانے سے ہم بھی کچھ حد تک گزر رہے ہیں، گزر رہے. کبھی بارش نہیں ہوتی ہے تو پیداوار نہیں ہوتی ہے تو اتنی ہوتی ہے تو پیداوار نہیں ہوتی. تو یہ بھی تو ایک عذاب کی قسمی ہے کہ بارش کا ہونا یہ رحمت ہے، بلکہ اللہ جس قوم سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں بارش بھی ایسی وقت برساتا ہے کہ جب ان کو تکلیف نہ ہو، ایک دم بالکل ایسی سہولت کے ساتھ کہ بنا تکلیف کے وہ کام کر لے، ہے نا. سہولت دیتا اللہ رب العزت. ٹھیک. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بارش ایک تو ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو پھر کبھی اتنی ہو جاتی ہے کہ جہاں بارش نہ ہونے سے سبزی 100 روپے کلو تھی، بارش زیادہ ہونے سے 200 روپے کلو ہو گئی. مطلب ہونا بھی نقصان دہ اور نہیں ہونا بھی نقصان دہ. تو کہا قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے، بارش تو ہوں گی لیکن فصلیں نہیں آئیں گی، نقصان دہ ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرما رہی ہوں کہ یہ مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ لوگوں پر موسلا دھار بارشیں نہ برسائی جائیں گی مگر زمین کچھ نہیں اگائے گی. بارش تو بہت ہوں گی، پانی کی تو قلت نہیں ہوں گی، لیکن زمین سے کچھ اگے گا نہیں. اور ہم بھی جانتے ہیں بارش کا ہونا تو باعث رحمت ہے، لیکن اگر ایک کھیت پر کنٹینیو بارش ہی ہوتے رہے تو کیا پیداوار ہو سکتی ہے؟ اس کو بارش لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، سردی لگتی ہے. جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں بارش کے بعد کڑی دھوپ کے کیا فائدے، اور کڑی دھوپ کے بعد کڑی سردی کیا فائدے، کہ دانا موٹا ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، کیڑا نہیں ہوتا ہے نا. تو بارش ہی بارش ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا ایسی بارش ہی ہوا کریں گی کہ جو رحمت کا باعث نہیں بنیں گی اور فصلیں اور اناج نہیں اگیں گا، جبکہ بارش باعث فائدہ ہوتی ہے لیکن وہ نقصان دہ ہو جائیں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانی میں ایک نشانی اور فرمایا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. دریائے فرات، اس کو یوفریٹس کہتے ہیں انگلش زبان میں. یوفریٹس جو ایک بہت لمبی ندی ہے جو ترکی سے ہوتے ہوئے، شام سے پورا گزرتے ہوئے، عراق سے نکلتے ہوئے جو ہے عربین سی کے اندر جو ہے وہاں جا کے ختم ہوگی. بہت بڑی ندی ہے، یاد رکھیں دنیا کی بڑی ندیوں میں ایک نیل اور یہ
جو ہے فرات جس کو کہتے ہیں، یوفریٹس جس کو کہتے ہیں، بہت بڑی ندی ہے. تو کہا دریائے فرات سے جو ہے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. ٹھیک. اور حدیث کے الفاظ یوں آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے. لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے، لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے. اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، چاہے آج ہم سونے کا سکہ استعمال نہیں کرتے ہیں، چاندی کے سکے استعمال نہیں کرتے ہیں، اور حالات تو یہ ہے کہ سونا کوئی ہماری کرنسی کا کوئی آج کل معیار بھی نہیں ہے، وہ کوئی بیک فورس بھی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا سونے کے سکے جمع کر کے حکومتوں نے لوگوں کو جو ہے ایک ٹینڈر دیا تھا کہ بھائی یہ ٹینڈر بتاؤں گے تو وہ سونے کا سکہ تمہیں واپس مل جائے گا، جس کو نوٹ کہتے ہیں. وہ کرنسی نوٹ کے نام سے آج ہم بولتے ہیں، نوٹ بولتے ہیں کہ I promise to pay the sum of rupees dash 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 to the bearer of، کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے دھارک کو اس کاغذ کے ٹکڑے لانے والے کو اتنا اتنا کے بدلے میں دیا جائے گا، 100 20 10 جو بھی بہرحال قیمتیں ہوتی ہیں. تو وہ سونے کے پیچھے ہوتا تھا، مطلب سونے سے جڑی ہوئی کرنسی کی. آج تو وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، گولڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی ہماری کرنسی کا تعلق سونے اور گولڈ سے ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے گولڈ کے فلکچویشن سے ہماری کرنسی کا فلکچویشن آتے رہتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا لیکن سونے کا معاملہ یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا، اس کا ویلیو وہی ہوتی ہے، لیکن ہماری جو نوٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. یاد رکھیے. بہرحال تو کہا قیامت سے پہلے جو ہے دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اب بہرحال ظاہر ہونے کی کیفیت علماء لکھتے ہیں ہو سکتا سوکھ جائے تو سونے کا پہاڑ دکھ جائے گا جو نیچے دبا ہوا ہوگا، یا دوسری شکل یہ کہ بالکل ظاہر ہوگا، نکل جائے گا کسی وجہ سے، یا کوئی زلزلہ آنے سے پھٹ جائے گا اور سونا نکل آئے گا. تو آپ نے کہا سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا، لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے آج بھی چاہے ہم سونا استعمال نہیں کرتے، سونا آج بھی بیک میں کہیں نہ کہیں وہ ہمارے کرنسی کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے تو بڑی اہم چیز ہو جائیں گی. اس لیے کہ آج بھی آپ اور ہم جانتے ہیں اگر کوئی ملک میں جنگ ہو جائے، جنگ ہونے کے بعد جس چیز کی ویلیو اگر نہیں بدلتی ہے تو وہ صرف گولڈ ہوتا ہے. یاد رکھیے باقی کرنسی کی کیا ویلیو ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں. عراق وار ہوا، عراق میں جنگ ہوئی، خلیج میں جو جنگ ہوئی، عراق کی کرنسی لوگوں نے تھیلوں پر بیچی بمبئی میں لا کر، کیونکہ کوئی اس کی ویلیو نہیں باقی. جو ہے عالمی جنگ اول یا عالمی جنگ دوم، ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جرمنی جب ہارا تو ہسٹوریکل فیگرز ملتے ہیں کہ 33,000 روپے میں ایک کپ چائے ملتی تھی. چونکہ نوٹوں کی ویلیو گر جاتی ہے، پھر آدمی ڈھیر بھی لائے تو کوئی کہیں گے اس کی کیا ویلیو ہے، چونکہ اب وہ ہو رہا ہے. لیکن گولڈ اپنی ویلیو کبھی نہیں چھوڑتا ہے. تو لوگ اس کے لیے جنگ کریں گے، حکومتیں اس کے لیے جنگ کریں گے، آرگنائزیشنز، لوگ، انسان سب اس کے لیے جنگ کریں گے، لڑیں گے. اس کے نتیجے میں جو ہے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے. اتنا شدید یہ جنگ ہوں گی اس سونے کے لیے کہ اگر 100 لوگ لڑنے جائیں گے تو 99 مارے جائیں گے، 99% ڈیتھ ہو جائیں گے. مطلب جو لوگ وہاں لڑنے پہنچیں گے اتنا شدید لڑیں گے، اتنا ماریں گے ایک دوسرے کو کہ 99% وہ مر کھپ جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا قتل ہو جائیں گے. ان میں ہر شخص کو یہ توقع ہوگی کہ شاید یہ مجھے ہی ملے گا. ہر شخص یہی سوچ سے آیا ہوگا شاید یہ مجھے ہی ملے گا. اور ہم سب جانتے ہیں گولڈ رش ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتا ہے انگلش میں، کہ جہاں بھی سونا نکلتا ہے لوگ بھگنا شروع کرتے ہیں اور وہاں زمینات خریدتے ہیں اور سونا ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں. تو یہ تو پہاڑی ظاہر ہو جائیں گے، تو دنیا اور قومیں اور حکومتیں لڑ پڑیں گی کہ ہمارے پاس آ جائے. ایسی شدید جنگ ہوں گی کہ 99% لوگ اس جنگ میں بہرحال مارے جائیں گے. اور ایک روایت میں یہ کہا جو اس موقع پر موجود ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے، اگر ملے بھی تو کچھ نہ لے، چھوڑ دے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ اگر کوئی وہاں رہے تو میں ہدایت کر رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ نہ لے، اس لیے کہ اس میں خیر نہیں ہوگا. اب دیکھیے نا 99% مارے جائیں گے، ہر آدمی تکے پہ جا رہا ہے مجھے شاید مل جائیں گا اور امید سے جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی وہاں ہو تو اس میں سے لینے کی کوشش نہ کرے، کوئی بھی حصہ اس کو جانے دے، اس کو چھوڑ دے، کوئی لینے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح اسی کے تعلق سے ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا لوگ ہمیشہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے گردنیں جو ہے پھنساتے رہیں گے، مطلب دنیا کا مال حاصل کرنے کے ایک دوسرے کو غلط طریقے سے مال لوٹتے رہیں گے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کر دے. جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی جانب دوڑ پڑیں گے. جو وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو سونا لینے کی کھلی چھوٹ دے دی تو سارا کا سارا سونا وہ یہاں سے وہ لے جائیں گے. پھر وہ اس مال کے حصول کے لیے آپس میں لڑیں گے اور لڑ پڑیں گے. اس لڑائی کے نتیجے میں 100 میں سے 99 انسان قتل کر دیے جائیں گے. مطلب وہاں لوگ جمع ہوں گے
جو وہاں ہوں گے وہ بولیں گے ہم دوسروں کو نہیں لینے دیں گے، دوسرے کہیں گے ہم ان کو نہیں لینے دیں گے، ایک جنگ چھڑ جائیں گی اور 100 میں سے 99 مطلب 99% لوگ اس وار اور اس جنگ میں اس سونے کے لیے مارے جائیں گے، اور آپ نے ہدایت دی کہ اس سونے کے چکر میں مسلمان نہ جائے، یہی خیر و بہتر ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آتی ہے حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہ کی جائیں گی، لوگوں کو مال غنیمت سے کوئی خوشی حاصل نہیں۔ تو پہلی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ وراثت تقسیم نہ کی جائیں گی۔ وراثت کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جو کچھ زندگی میں سرمایہ مال و دولت جمع کرتا ہے وہ اس کی وراثت ہوتی ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی میں تو اس کا مالک ہوتا ہے، اونر ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں، اور اگر وہ نہ ہو تو بہرحال بھائی ہے، بہن ہے، اور شریعت نے پورے اس کے اصول سورہ نساء پڑھی، پورا طریقہ اس کا وراثت کا بتا دیا، ٹھیک؟ تو اس کے حساب سے تقسیم کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی۔ اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ہوگا عید کا دن کیسے منائیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے 2 تہوار دیے ہیں، ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ۔ جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنے ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں، لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا۔ عید یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ایک تہوار ہے، یہ ایک مسرت کا دن ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے، یاد رکھیے، لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے، یاد رکھیے، اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے۔ رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں، مطلب عید الفطر ہے اگلے دن تو چاند رات جس کو بولتے پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں اس کے بعد۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے۔ فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا۔ تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا۔ تو آپ غسل کریں، اچھا جو لباس و زیبتن کریں، مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے۔ اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے۔ اچھے کپڑے کہہ رہا ہوں، نئے ضروری نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے، لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں ان سے اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی درس سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری جو ہے درس کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اس ویکلی لیکچر میں اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ہوگا عید کا دن کیسے منائیں۔ ویسے تو الحمدللہ عید کے تعلق سے بہت سارے میرے کلپس یا لیکچرز آلریڈی موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا لیکچر نہیں تھا جہاں پوری باتیں میں نے ایک ساتھ رکھی ہو، تو سوچا کیوں نہ انشاءاللہ عزیز یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے عید کا دن ہم کیا کریں اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ چونکہ عموماً ہوتا عید آتی ہے ہر سال، اور جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنے ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں، لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا۔ نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یہ بات میں نے عام طور سے سنی ہے کہ اگر بقرعید ہے اور کسی کے پاس قربانی نہیں ہو رہی تو وہ انسان پریشان ہے اور بولتا ہے یہ عید ہے ہی کیوں یار، میں بور ہو رہا ہوں پورا دن۔ تو عید کا دن کیا کرے اس کو نہیں پتا ہے، نتیجتاً وہ بوریت کا اظہار کر رہا ہے۔ رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں، مطلب عید الفطر ہے اگلے دن تو چاند رات جس کو بولتے پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں، اس کے بعد جتنے جلدی نماز کہیں مل جاتی ہے بس چلے گئے، اور بازار آپ دیکھیے صبح فجر کے بعد تک کھلے رہتے ہیں، اور لوگ نماز پڑھتے ہوئے جا کے سو جاتے ہیں، اور جا کے پڑھ گیا میں، اور پورا دن ویسا گزارتے ہیں۔ تو عید کا دن ہم کیسے گزاریں، عید کے دن ہم کیا کریں، ہم کو پتہ ہی نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عید میں قربانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بزی ہے، ورنہ وہ بور ہو رہا ہے بقرعید میں، اور کوئی رمضان عید کو رات بھر جاگ رہا ہے، اور عید جس دن ہے یاد رکھیے عید کے بعد کی جو خوشیاں ہیں وہ جو دن ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری، یاد رکھیے عید یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ایک تہوار ہے، یہ ایک مسرت کا دن ہے، یاد رکھیے یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے، یاد رکھیے لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے، یاد رکھیے، اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے۔
لیکن یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے یا تو بور ہو رہے ہیں. پھر وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر میں اورنگ آباد شہر کا رہنے والا ہوں لیکن پونا میں بس گیا ہوں جا کے, مطلب جاب کے لیے ہوں, حیدرآباد میں اور کسی وجہ سے یا بامبے میں آ نہیں پایا, تو وہ لوگ گھومنے چل جا رہے ہیں آؤٹنگ کے. بس مطلب وہ لوگ مطلب سٹی میں تو کوئی ملنے والا ہے نہیں اپنا, لہٰذا ہم کیا کریں, تو گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا کسی کو پتہ نہیں کہ یہ دن گزارنا کیسے یاد رکھیں. تو لہٰذا آج ہم عید کا دن کیسے گزارے مختصر سے رکھوں گا, اور اس میں عبادات, معاملات اور کیا کیا چیزیں کرنا ہے انشاءاللہ. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 وہ دیکھیں گے. کچھ باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک دم اس میں نہیں ہوں گی, اس لیے کچھ باتیں ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا منایا ہی نہیں جا سکتا, ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ کیا, یہ بھی طریقہ انٹرٹینمنٹ کا ہے؟ تو اسلام میں بھی یاد ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا جائز کاموں کا طریقہ ہے. تو ہم چند باتیں آج انشاءاللہ دیکھیں گے. عید کے دن ہم کیا کریں, درست الفاظ میں عید کا دن ہم کیسے منائیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آج رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا یاد رکھیں. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے 2 تہوار دیے, اور بس 2 ہی تہوار ہے اسلام میں, 2 ہی عیدیں ہیں. یہ خوشی کا دن ہے, اس کو تہوار بولتے ہیں. ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے خوشی منانے کا. ہمیں خوشی منانے کے لیے 2 دن دیے گئے, اور ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ. ایک کو عام زبان میں بولتے ہیں رمضان کی عید, اور ایک کو بولتے بقر عید, یا ایک کو بولتے ہیں بالکل عام زبان لیمنس لینگویج میں میٹھی عید, اور ایک تیز عید, ٹھیک ہے. تو یہ 2 منانے کے تہوار ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے. ان میں ہم کو اللہ رب العزت نے جو احکام دیے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتائی وہ کرنا. تو آئیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں. کہاں سے ہم کریں گے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے عید کے اندر جو چیز ہم کو کرنا ہے, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اس میں جب کوئی فرق رہے گا تو میں بتا دوں گا, اور جب فرق نہیں رہے گا تو مطلب وہ چیزیں کامن ہے, ٹھیک ہے. فرق والی چیزوں کو بتاتے چلوں گا. تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے, یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے, مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے, اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے. اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے. عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع. ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, قیام اللیل وہ سب ہو ہی رہا ہے, لیکن تکبیرات اور بیان کریں, مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں. اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا ہے, اور یہ سنت سے ثابت ہے. صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے, تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں. یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا چونکہ اللہ کی بڑائی ہے, اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیج جانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے, تسبیحات بیان کرنے والے کے, ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے, اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے, وہ مردہ ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے ہیں یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے, اور نماز ہو جاتی ہے تو جو نماز ہو جاتی ہے تو تکبیرات ختم کر دیتے. یاد رکھیے سلسلہ تو احادیث صحیحہ کی روایت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے, اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے, اور جانے تک کہتے, اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے, لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے, جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے, یاد رکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے, اور یہ سب سے مشہور ہے. سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا, لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں ہے ہم کو, ثابت نہیں ہے. مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو, جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ تکبیر مشہور ہے, اللہ کی بڑائی بیان کیجیے, تسبیح, تمہید, تکبیر, تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں, جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ثابت ہے جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. یاد رکھے, تو یہ ہم کو کرنا ہے, یاد رکھے یہ کام مسلسل کرنا ہے. تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن, یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا یاد رکھیے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں, بس اب چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں, آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے, ٹھیک ہے. تو دوسرا کام جو ہم کریں گے یاد رکھیے عید کے دن, یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا آپ کے سامنے جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے, اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ
سنت ہے، کر سکتے کرو، آسانی سے نہیں کر سکتے مت کرو. جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے. پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو، عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے آڈ نمبرز میں، 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی، اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے. بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے. تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں. اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے. تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کر سکتے. آپ کو کہ کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی، جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں. چلو میں نہیں کھا پایا، بھول گیا، روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا، چلے گیا، تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے. تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں. لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے اور وہ خسائی ملتا، وہ کٹ کر آتا، وہ دوپہر کے بعد آتا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ چھوڑ دے، اب آئے بعد جو گھر میں وہ اب کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے، میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا. اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، لیکن سنت کھجور ہے. ٹھیک ہے، تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا، عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا، ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں. اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے، عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے. تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں، آسانی ہے. کبھی گھر میں بکرا ہے، خود ہی ذبح کر رہے ہیں، گھر کے ممبرس کر رہے ہیں، تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے، تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی. اس کے بعد یاد رکھیے عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے، لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو آپ کے سامنے. دوسرا کام کیا کرنا ہے یاد رکھیے آپ کو، یہ غسل کر لیں اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لے. عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے. بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے، وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے. اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے، کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا. چونکہ کیا ہے، عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں؟ کوئی 8 بجے نہا رہا ہے، کوئی 7 بجے نہا رہا ہے، کوئی 10 بجے، کوئی نہیں نہا رہا ہے. اس وقت عید کے دن سب نہا رہے ہیں، سب استری کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے. بہرحال تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے. ٹھیک ہے، اچھے کپڑے، تو جو نہا سکتا ہے نہائے، اور اچھے کپڑے زیب تن کرے، مطلب اپنے جسم پر ڈالے. اچھے کپڑے کہہ رہا ہوں، نئے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے، لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں. ہم خریدی کر کر کے برباد، نیا شرٹ، نئی پینٹ، نیا کرتا یا نیا پیجامہ، نئی ٹوپی، نئی گھڑی، نیا یہ نیا، اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا، نیا جوتا، نیا چپل، نیا ساکس. اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کے دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لا کے رکھی ہوئی رہی تھی. ایوری تھنگ نیو. حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے. جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو. میرے پاس 2 کپڑے ہیں، 3 کپڑے، 4 ہے. جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے، اس میں 1 پیون ہے. جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے، تو میں کون سے پہنوں؟ 1 پیون والا. یہ معنی ہے اس کا، بیسٹ جو اویلیبل ہے. میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں، باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں، ان کا کلر ڈم ہو گیا، یہ اچھا ہے، تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا. نیا کوئی ضروری نہیں. ہمارے پاس اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہو سنو، اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری عید کے دن. کیا پتہ نہیں کہاں سے لائے. سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے، کوئی نیا ضروری نہیں. بہرحال تو آپ غسل کریں، اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں، مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے. اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے. ٹھیک ہے، تو غسل لیا، بالوں میں تیل لگایا، اس کے بعد خوشبو اگر خوشبو لگائیے، مسواک وغیرہ کی جو ہے، یہ سب سنتیں. کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کیا میں عید کو جاؤں نہیں جاؤں، کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے کا وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی، یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے. یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنت عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عیدگاہ پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے، کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یہ آپ کی ایج، موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے، لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے، پیدل آتے، حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے، عید کے دن نہیں کرتے ویسے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے، پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیے، خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں، مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ 2 چھوٹے بچے بات کر رہے تھے، میں نے سنا ایک کہہ رہا تھا میں مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو سے، بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے، آئیں گے کون سے راستے سے. تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بولے
अपन इधर से जाएंगे ऐसा बोले बाजू से, और वापस ऐसा घूम के आएंगे बोले दूसरे रास्ते से, तो दो रास्ते हो जाते। तो पहले वाले ने बोला मेरे को थोड़ा सा ये जरा लंबा दिख रहा, बोले मैं भी बताता, बोले एक तरीका जाने। अपन जाएंगे बोले रास्ते के ये साइड से, बोले जब मस्जिद जाएंगे, और आएंगे तो वो साइड से, ऐसा होता है ना रास्ते का, वो साइड जैसे गाड़ी आती जाती, वो साइड से जाएंगे और आएंगे। मेरे को लग रहा है बोले ये ज्यादा बेहतर है। बहरहाल अगर बहुत नजदीक वगैरह है, आपको जैसा करना है आप करें, लेकिन करना ये चाहिए कि अगर आप ईदगाह वगैरह या मस्जिद जाते हैं, कभी होता है मसाजिद में भी नमाज, बारिश पानी वगैरह हालात, ईदगाह छोटा और वगैरह वगैरह कई चीज़ें होती है, वैसे तो ईदगाह में ही होना चाहिए नमाज, ये एक अलग बात है, लेकिन ज़रूरत पड़ने मस्जिद में भी हो सकती है। तो एक रास्ते से जाइए, एक रास्ते से आने की कोशिश करें, मतलब जिससे अल्लाह के रसूल जाते उससे वापस नहीं आते, कोई और रास्ते से या कोई और डायरेक्शन से आते, याद रखिए। तो बहरहाल ये भी आप कर सकते, करें जो चीज़ मुनासिब है हालात के अतबार से करें। हमारे ईदगाह में तो पुलिस रास्ता फिक्स कर देती है, इधर से जाना इधर से आना, तो जाहिर सी बात एक से जाना और एक से आना, ऐसे सेंस में से होता है कि जैसे ट्रैफिक एक तरफ से जाती आते हैं और वापस आते हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते ज़रा मुश्किल ही होता है। बहरहाल जो आसानी कीजिए, ये सारी चीज़ें सुन्नत है, याद रखिए, इसीलिए मैंने आपको ये बातें आपके सामने रख दी, याद रखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, याद रखिए ईद के अंदर जो एक काम और करना है, याद रखिए। अब ईद की नमाज को आप जा रहे हैं तो जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, और ये ईद उल फित्र में और ईद उल अज़हा में आने के बाद करना है। तो अभी खाली जाने से पहले वाला रख देता हूँ, आने के बाद में देखते हैं। तो ईद उल फित्र के अंदर जब आप जा रहे हैं तो जाने से पहले एक अहम काम करना है, फितरा दे देना है। फितरे का वक्त चालू होता है चांद देखने के बाद से लेकर ईद की नमाज के पहले तक। जिसने ईद की नमाज से पहले फितरा दिया उसका फितरा हुआ, जिसने ईद की नमाज के बाद फितरा दिया उसका आम सदका हुआ, उसका फितरा नहीं हुआ। जमा करने के लिए तो आप एडवांस भी दे सकते हैं। रिवायतों में आता है कि सहाबा के ज़माने में जमा करने के लिए लोग 1-2 दिन एडवांस जमा करते हैं, तो जमा करने में कोई मसला नहीं, लेकिन देने का टाइम कब शुरू होता है? चांद दिखने के बाद से लेकर ईद की नमाज से पहले तक। तो अगर मैं ईद की नमाज 7 बजे पढ़ा तो उससे पहले, कोई 9 बजे पढ़ा तो उससे पहले, कोई 10 बजे पढ़ा तो उससे पहले। मैं क्यों कह रहा इतना? हमारे पास ईद की नमाज़ें बड़ी लंबी लंबी चल रही भाई, सहाबा ईद की नमाज जल्दी से मुकम्मल कर लेते। बहरहाल चलिए जो भी है, तो अब ईद से पहले देना है फितरा, इस बात को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट काम है, याद रखिए। अब ईद उल फित्र से पहले इसका, इसी फितरे की वजह से इस ईद का नाम क्या पड़ा? ईद उल फित्र पड़ा, याद रखिए। और बड़ा अहम है, इसको ज़कातुल फित्र भी बोलते हैं, याद रखिए, सदक़ाए फित्र भी बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। इसका सवाब, इसका अजर क्या है, वैसे इस पर लेक्चर नहीं है अभी, लेकिन मुख्तसर बता रहा हूँ। वो ये है कि जो लर्जिशें, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ रोज़ा रखने में हुई है, ये उसका कफ़ारा बन जाता है। हर आदमी देने की कोशिश करे, बहुत मुख्तसर, उसके मसाइल में जाने का टाइम नहीं है। आप 2.5 किलो से लेकर 3 किलो के रेंज में जो देना है मुख्तसर, आप जो है किसी गरीब को ढूंढ के दे दे, पहले से तय कर ले, ईद का चांद देखा उसके बाद फ़ौरन ले जाके उसको पहुंचा दे। तो ये बड़ा अहम काम करना था आपको, और मैंने आपके सामने रख दिया। अब क्या करना है? अब ईद की नमाज के लिए हम जा रहे हैं, जाने का तरीका भी होगा, अब कैसे पढ़ें वो भी बहुत मुख्तसर शॉर्ट में लेता हूँ। दोनों ईद की नमाज याद रखिए एक जैसी है, ठीक है। ईद की नमाज याद रखिए 2 रकात होती है, और दोनों ईद की नमाजें एक जैसी है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है दोनों ईद की नमाज में। ईद की नमाज क्या याद रखिए? ईद की नमाज याद रखिए सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें 12 ज़ायद तकबीरात होती है, 12 ज़ायद तकबीरात, अल्लाह अकबर, ये ज़्यादा होता है इसमें। और वो कब कब होता है मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल ये बात मेरी सुन ले जो लोग, कि भाई मैं अगर ज़ायद तकबीरात में गड़बड़ कर दूँ तो कुछ नहीं होता है, 12 की जगह 11 हो गई, कुछ नहीं होता है, 11 की जगह 15 हो गई, कुछ नहीं होता है। तो गलती से हो गया, याद नहीं रहा, कंफ्यूज हो गया, तो डरिए मत उससे। ऐसा होता है लोग डर जाते हैं, तकबीरात अलग हुई तो क्या नमाज ज़ाया होगी? नहीं, कुछ नहीं होता है। और बिलफर्ज किसी को कुछ याद नहीं आ रहा और कंफ्यूज हो गया, अब क्या करूँ, तकबीरात समझ में नहीं आ रहे, बगैर ज़ायद तकबीरात की पढ़ ली भी तो नमाज इंशाल्लाह ईद की हो जाएंगी, लेकिन ये सुन्नत है उसकी। 12 ज़ायद तकबीरात, चूंकि अल्लाह ने एक बड़ा दिन दिया है, एक त्यौहार दिया है, खुशी का दिन दिया है, तो अल्लाह की बड़ाई, हमारे पास तो हर खुशी के अंदर अल्लाह की बड़ाई बयान होती है सबसे पहले, तो हम उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं। 12 तकबीरात कैसे करना, बोल ईजिएस्ट वे, पहली रकात के अंदर 7 तकबीरें बोलना, दूसरी रकात के अंदर 5 तकबीरें ज़ायद बोलना, कितना आसान है, हो गई 12 ज़ायद तकबीरात। 12 ज़ायद तकबीरात के अंदर आगे पीछे होने से कोई मसला नहीं होता इंशाल्लाह। और इसी के साथ ये बात भी आपको जो बता दूं कि इन 12 ज़ायद तकबीरात के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रफ़ेदैन किया करते थे। इसी तरह नमाज जनाजा के अंदर भी अब्दुल्ला बिन अब्बास के ताल्लुक से आता है रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनके ताल्लुक से, और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ताल्लुक से आता है, ये दोनों याद रखिए रफ़ेदैन करते थे। समझ गया कितना ईजी तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। लोग डर जाते रहे, वो 2 रकात है, 2 रकात सिंपल नफिल नमाज जैसी पढ़ते, सुन्नत पढ़ते हो जैसी है, बस तकबीरा ज़ायद है, फर्स्ट में 7, सेकंड में 5 एंड फिनिश हो गया। इतना आसान है, याद रखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। 2 रकात नफिल नमाज एक तरह से, 12 ज़ायद तकबीरात के, ठीक है। तो चलिए नमाज ईद का मामला याद रखिए हो गया। अब ईद की नमाज के बाद याद रखिए, ईद की नमाज के बाद या ईद की नमाज से पहले और ईद की नमाज के बाद याद रखिए कोई दूसरी नमाज साबित नहीं है, याद रखिए, ठीक है। ईद की नमाज से पहले और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में या जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है वहाँ कोई दूसरी नमाज साबित नहीं है,
یہ بات کو آپ یاد رکھیں. لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے